بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوال آیا ہے، آپ کی خدمت میں اسے پلے کروں گا. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر یا ڈسکرپشن باکس میں نمبر موجود ہے ہمارا، اسے نوٹ فرما لیں. سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل بھائی، وعلیکم ایک السلام. سوال تھا میرے کو ربیہ بصری کے بارے میں. ربیہ بصری ایک اولیاء اللہ تھی. شاید کالج میں بتایا گیا بچوں کو کہ وہ ربیہ بصری جو رات دن عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی یاد میں رہتے تھے. ایک دوپٹہ تھا ان کے پاس، تو اپنے لوگوں کو بولتے ہیں جس وقت میں اس دنیا سے رخصت ہوں یہ دوپٹہ میرے کفن میں ڈال دینا. تو لوگ پوچھتے کیوں؟ تو یہ دوپٹے میں رات دن میں اللہ کو پکارتی تھی، اس کے سامنے روتی تھی، عاجز ہوتی تھی رب العالمین سے. اس کو جب رب پوچھیں گا میرے کو ربیہ بصری میرے لیے کیا لائی، تو وہ دوپٹہ بتاؤں گے اللہ یہ رات دن تیرے سامنے روتے رہتی تھی تیری یاد میں، یہ دوپٹے میں میرے آنسو ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات، جس وقت ان کی وفات ہوتی، دفنائے جاتے ہیں، تدفین کے بعد فرشتے منکر نکیر جب سوال جواب کے لیے آتے ہیں تو من ربک من دینک من نبیک جب پوچھتی سوال جواب تو وہ فرشتوں کو بولتے ہیں کس سے پوچھ رہے ہو تم؟ میں تو 40 سال تک اللہ کی یاد میں روئی، مجھ سے پوچھتے ہیں یہ سوال. میں اپنے رب کو تو رات دن روتے رہتی تھی یاد کر کے رب کو میرے. تو فرشتے بولتے کہ ان سے تو پوچھنا ہے بیکار ہے، کچھ ایسا بولتے فرشتے. اور رہی تیسری بات، کوئی اولیاء اللہ ہے ان کا نام کچھ ادھم کچھ آ رہا ہو نام ان کا، تو 2 قدم پہ چلتے حج کے لیے نکلتے انہوں تو 2 قدم پہ جاتے، 2 قدم کے ساتھ 2 رکعت نوفل نماز پڑھتے، 2 قدم چلتے، 2 رکعت نوفل نماز پڑھتے. ایسا کرتے کرتے مکۃ المکرمہ پہنچے. اس کے بعد جب وہاں پر مکۃ المکرمہ پہنچے تو کعبۃ اللہ دیکھے تو کعبۃ اللہ جگہ پہ نہیں تھا، غائب. تو ایک دم پریشان ہوتی کہ کعبۃ اللہ کہاں ہے؟ میں تو مکے میں زیارت کرنے یعنی اللہ تعالیٰ کی طواف وغیرہ کرنے کے لیے آئے، حج کے لیے آئے. تو جب ان کو غیب سے آواز آتی کہ کعبۃ اللہ ربیہ بصری کا استقبال کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں. کیا یہ سچ ہے عاقل بھائی؟ یہاں بہت سارے لوگ کے مجھ سے سنتی ہوں اور اسکولوں میں کالجوں میں سب بتایا جاتا. اس کے بارے میں مجھے ذرا بتائیے. اور یہ ان کا رحمت اللہ، میں ان کا نام ذرا دیکھتی ہوں، میں اتنا یاد نہیں آ رہا، کچھ ادھم ہے، کچھ نام ہے ان کا. اور ربیہ بصری کے بارے میں مجھے بتائیے. انہوں نے نام بھی لکھ کر بھیجا ہے، ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ. بہت شکریہ. یہ ہیں فرزانہ صاحبہ حیدرآباد سے. رابعہ بصریہ یا عربی زبان میں رابعہ العدویہ کے نام سے معروف ہیں. ان کے بارے میں بہت سے قصے اور کہانیاں مشہور ہیں. ان قصے کہانیوں میں سے 1-2 قصے ہماری اس بہن نے سنے ہیں اور جو انہوں نے شیئر کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے صرف اختصار سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو محقق اور محدث گزرے ہیں ہمارے دور کے، آپ نے ہر خطبے اور ہر مجلس میں جب بھی کوئی حدیث کا ذکر کرتا ہے تو آپ نے یہ سنا ہوگا صححہ البانی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کو علامہ البانی نے موضوع قرار دیا ہے. یہ وہی علامہ ناصر الدین البانی ہیں جن کی آواز میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں رابعہ بصریہ کے حوالے سے. عرب کا انداز ہے، جب سلام کرنے کے بعد حال چال پوچھے جاتے ہیں تو بہت دیر تک پوچھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ حدیث سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی مدینہ منورہ میں، تو جب آپ اس کے بارے میں پوچھتے
سے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بہت دیر تک اس سے اس کے حال احوال پوچھا کرتے تھے. تو یہ عرب کا ماحول ہے. علامہ ناصر الدین البانی بھی اپنے اس اسکالر سے بہت دیر تک پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے حال کیسے ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے, وغیرہ وغیرہ. رابعہ العدویہ, یہ عربی میں ان کو رابعہ العدویہ کے نام سے جانا جاتا ہے, جسے آپ یا بہن نے بتایا ہے کہ رابعہ بصریہ ہے. وہ ہمارے یہاں رابعہ بصریہ ہیں اور عرب ان کو رابعہ العدویہ کے نام سے جانتی ہیں. ان کی شخصیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. رابعہ بصریہ کی شخصیت کیسی تھی اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ یہ لوگ جو رابعہ بصریہ کے بارے میں پروگرام بنا رہے ہیں, ایک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے کالج اور یونیورسٹیز کے اندر, اساتذہ رابعہ بصریہ کی سیرت کے بارے میں پروگرام پیش کریں گے. تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرام مرتب کیے جاتے ہیں وہ صوفیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہوتے ہیں, کیونکہ صوفیوں نے انہیں رابعہ بصریہ کو ایک تقی اور پرہیزگار شخصیت کے طور پر متعارف کرایا. یہ تمام باتیں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں, اس سے قطع نظر کہ وہ صحیح ہیں یا غلط, لیکن ایسا لگتا ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں ان سے موافقت نہیں کھاتی. چاہے وہ کسی بھی شخص کے بارے میں ہوں, اس طرح کے جو واقعات اس خاتون کے بارے میں یا دوسری کسی شخصیت کے بارے میں اگر صوفیوں نے بنا لیے ہیں تو وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں کھاتے. رب ما عبدتک طمعا فی جنتک, یہ رابعہ بصریہ کا قول نقل کر رہے ہیں شیخ کہ وہ اپنے رب سے یہ کہا کرتی تھیں کہ اے اللہ, میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے تیری جنت چاہیے, اور میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے. شعر لکھنے والے اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں. دکھنے میں تو اچھی لگتی ہیں یہ باتیں, لیکن حقیقت پر مبنی نہیں ہوا کرتی. یہ ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا, کورے ہوتے ہیں, جنہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام کے اندر کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. رب سے جب بات کرتی ہیں, دعا کرتی ہیں, تو یہ کہتی ہیں میں نے کبھی تیری عبادت اس لیے نہیں کری کہ مجھے جنت چاہیے یا جہنم سے ڈر لگتا ہو. شیخ فرما رہے ہیں کہ اور یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ اس شخص سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, موحد ہو, مسلمان ہو, مومن ہو, اس کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکلیں جیسے کہ رابعہ بصریہ کے بارے میں منسوب ہے. اللہ اکبر, اس نے سن کر سائل نے اللہ اکبر تکبیر بلند کی ہے. وہ مومن تو تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ کی تمام صفات پر ایمان لے آتا ہے. وہ صفات جو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی. ان اللہ ذو حظ عظیم, اللہ کی صفت بیان کر رہا ہے. ان اللہ شدید العقاب, وہ شخص مسلمان جو اللہ تعالیٰ کو ان صفات اور دوسری صفات سے جانتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ ایک مومن جو اللہ کی صفات کا پر ایمان رکھتا ہو وہ اللہ کی عبادت اس کے فضل و کرم اور انعام حاصل کرنے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نہ کرتا ہو. یہ ناممکن ہے. ایک مسلمان, ایک مومن, موحد اللہ کا تقرب حاصل اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے انعام اور اکرام سے نواز دیا جائے, اللہ اس سے راضی ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, جب اللہ رب العالمین ان اتقیاء نیک کاروں کا, بزرگوں کا ذکر کر رہا ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 90 میں, وہ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں لالچ اور طمع اور خوف سے, اور جب اللہ کے سامنے وہ عاجزی سے جھک جاتے ہیں, خوف اور ان کو لالچ اللہ کے فضل اور انعام کا ہوا کرتا ہے. جو اللہ کا عذاب ہے, جو اللہ کی جہنم ہے, اس سے ڈر ان کو لگتا ہے. یہ اللہ نے اپنے نیک کاروں کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ جب اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ کا فضل, لالچ اور خوف سے کرتے ہیں. اس لیے یہ بات کسی صالح مسلمان یا صالحہ عورت کی شایان شان نہیں ہے
کہ وہ اتنی بڑی اور تقی اور پرہیزگار اور عالمہ کے طور پر جانی جاتی ہو، اور وہ اللہ کی صفات میں سے ان صفات کو اپنے عملی طور پر انکار کرتی ہو، اور اللہ کی عبادت صرف اللہ کی عبادت اس لیے کرتی ہو کہ وہ عبادت کا حقدار ہے، بلکہ طمعاً و خوف اور رجاء کے ساتھ نہیں کرتی۔ اللہ کی جنت اور جہنم سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جبکہ جنت کے اندر شیخ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، وہی رؤیت اللہ عز وجل، وہاں ہمیں اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں سب کو اللہ کا دیدار جنت میں نصیب فرمائے، آمین کہیے۔ اس طرح کی باتیں، بے بنیاد باتیں رابعہ بصریہ کے بارے میں بہت مشہور کی جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو سائلہ نے دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ رابعہ بصریہ حج کے لیے کوئی آدمی گیا وہاں پر ابراہیم ادہم، اور وہ جا کر خانہ کعبے کے لیے اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ وہاں پر نہیں ہے، تو آپ کی خدمت میں خانہ کعبے کے بارے میں جو تفاصیل ہے وہ دوسری ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ آسانی سے چھوٹی چھوٹی دو ویڈیو دیکھ سکیں۔ براہ کرم دوسری ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون